میں پاکستان کے سب سے بڑے اخبار روزنامہ جنگ میں گزشتہ چند سال سے یہاں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، مگر بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ آپ سجادہ نشین ہیں درگاہ عالیہ صدیقہ آلو مہار شریف ضلع سیالکوٹ۔ یہ تلفظ جو ہے علاقائی لہجے کا، اسے ذرا آپ خود ہی تصحیح فرمائیے گا۔ بہرحال مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ سیالکوٹ اور نارووال میں جو ہم نے مشاعرے پڑھے ہیں اس میں بلا شبہ سیالکوٹ اور نارووال کی نمائندگی کے لیے یہاں نئی نسل کے ممتاز صحافی اور کالم نگار اور شاعر اپنے دوست مظہر برلا صاحب کی بھی گواہی چاہوں گا کہ یہاں ہادی عبد المنان صاحب کے والد صاحب کی وہ جو درگاہ ہے جس کے یہ سجادہ نشین ہے، ان کی اس درگاہ عالیہ والد صاحب کے بزرگوں کا جو کام ہے یہ ایک الگ سے ایک تناظر بناتی ہے، اور شاید سمندر 1980 میں ان کی ترقی پسندانہ انداز نظر کی حامل نظموں کا وہ مجموعہ ہے جس کے جگہ بعد دیکھ رہے 2 ایڈیشن چھپے ہیں۔ یہ گفتگو ذرا اضافی لگے گی کچھ دوستوں کو، ضروری اس لیے تھی کہ حاجی عبد المنان صاحب کو لوگ روزنامہ جنگ کے ایڈیٹر اور ثقافت بیتی نگار کے حوالے سے جانتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ افضل پرویز مرحوم کے بعد اسی ثقافت بیتی نگار کے حوالے سے آج جو شخص اپنے آپ کو سامنے لا رہا ہے اپنی علمی اور ادبی صلاحیتوں کے ساتھ، اسے ہم اور آپ حاجی عبد المنان کے نام سے جانتے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں اپنے اظہار خیال کے ساتھ اردو پنجابی کے شاعر ممتاز صحافی حاجی عبد المنان صاحب، جو بلا قابل احترام حتیم محمد ملک صاحب، جناب سلطان فرد صاحب، جناب رشید نثار صاحب، ڈاکٹر شجاع صاحب، نثار کراچی صاحب اور معزز خواتین حضرات، السلام علیکم۔ آج ہم امید کے شاعر، رجائیت کے شاعر، سچائی کے شاعر، بلکہ صرف شاعر نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ شاعر ہی نہ تھے، وہ موسیقار بھی تھے، وہ مصور بھی تھے، وہ صحافی بھی تھے، اس لیے وہ ایک بڑے دانشور تھے۔ تو امید، رجائیت اور سچائی کے قلمکار اور دانشور افضل پرویز کی آج ہم برسی منا رہے ہیں۔ اس موقع پر ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ان کے فن کی وہ کون سی خصوصیت جو ہمیں انہیں یاد رکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ ان کے ہاتھ میں فن کا جو پیشہ تھا وہ اس لیے نہیں تھا کہ کسی شاہ کے لیے کسی پہاڑ سے دودھ کی نہر جاری کرے اور اس کے محل تک پہنچائے، نہ وہ اس لیے تھا کہ شیریں کے نہ ملنے پر وہ مایوسی کی صورت میں اپنا سر چھوڑ دے، بلکہ وہ پیشہ اس لیے تھا کہ وہ وقت کے غاصب خسرو کے لیے، جنگ کے لیے وہ پیشہ تھا۔ ان کے ہاتھ میں جو پیشہ تھا وہ سمبل تھا ہر عہد کے غاصب خسرو کے خلاف جنگ کے لیے۔ ان کے ہاتھ میں انصاف کی تلوار تھی، وہ برد آشتی سے آشنا نہیں تھے، وہ سچائی کے لیے بے دریغ اور انصاف کے لیے بے دریغ مصروف اتقار تھے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں تو نے سوچا تھا کہ ہم خاک نشین تیری جبروت سے ڈر جائیں گے، تیری شوکت کی چکاچوند سے گھبرا جائیں گے، کاف و ایمان سے ٹکراتے ہی مر جائیں گے، کافہ لیسوں سے تیری خیر رسانی کے فسانے سن کر اپنا حق مانگتے شرم آئیں گے، مگر ہم جانتے تھے مرمرین برج میں ٹھہرے ہوئے خورشید کے پاس صدق و اخلاص کی بھٹی کی کرن تک بھی نہیں، اس میں سچائی کا بل کوئی نہیں، جھنجھناتی ہوئی ندی ہے گراب صحرا بے خیر، جس میں پیاسے کے لیے اور کوئی بوند نہ ہو۔ تو نے سوچا تھا کہ اس دور اندھیری شب میں اپنے چہرے پہ ضلالت کی سیاہی مل کر
تو کبھی لوٹ ہی لے گا ہم کو، مگر ہم جانتے ہیں امان قلندر کہ ہے شہر وفا کے راہی، نقد اخلاق کی ایک زاد سفر رکھتے ہیں، اسی قندیل سے منزل کا نشاں پا لیں گے، تیرے روکے نہ رکیں گے اسے ہم جانیں گے۔ ان کی جنگ سچائی کی جنگ تھی، جھوٹ کے خلاف جنگ تھی، سچائی کی خاطر جنگ تھی۔ ان کی جنگ عداوت کے خلاف جنگ تھی، عدالت کے لیے جنگ تھی۔ ان کی جنگ شقاوت کے خلاف جنگ تھی، شجاعت کے لیے جنگ تھی۔ ان کی جنگ شیطنت کے خلاف جنگ تھی، امامت کے لیے جنگ تھی۔ اور ان کی جنگ انتشار کے خلاف جنگ تھی، اخوت کے لیے جنگ تھی، اور جبر و وحشت کے خلاف جنگ تھی، اور انسانیت کے لیے جنگ تھی۔ اور انہیں یہ یقین تھا کہ اپنی اس جنگ میں وہ کامیاب ہوگی۔ انہیں یہ یقین تھا کہ اگر رات ہے تو دن بھی ہوگا۔ انہیں یہ یقین تھا کہ اگر جنگ ہے تو فتح سچائی کی ہوگی۔ انہیں یہ یقین تھا کہ اگر بے انصافی ہے تو انصاف بھی ہوگا، عدل بھی ہوگا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں رات بڑی اندھیاری ہے، ایسی بھیانک منزل شب پر ایک مسافر بھاری ہے، بھیڑ کے ہر سو بھونک رہے ہیں، تند ہوا میں چیخ رہے ہیں، کوہ فگن جھکڑ چلتے ہیں، ننگی مشعل آخر کب تک طوفانوں کے تھپڑ سکتی ہے، اس کی نازک سی وہ کیوں کر قائم رہتی ہے، اب تو راہ کی تاریکی میں ڈوب گئی ہے، مشعل اس کو اجال رہی تھی، اس مشعل سے بھیڑیے اب تک دہل رہے تھے، لیکن تاریکی کی اوٹ میں وہ سب ہم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ آؤ آج کی رات اس برگد کے اوپر سے بسیرا کر دیں، آخر وہ پھٹے گی، بھیڑیے اپنی زمین گاہوں میں چلے جائیں گے، ہم سارے تازہ دم ہو کر نور کے در پہ پھر سے سفر آغاز کریں گے۔